رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں، عزت و عظمت میں ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو سکے کہ نہ ہو سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو مجھے کفایت کر جائے، یعنی اس سے میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، ایک بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ بات تجھے کفایت کر جائے گی، تیرا فائدہ کر جائے گی، دنیا اور آخرت میں تجھے نفع دے جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت ذکر الہی کا حکم دیا، سونے کے وقت کی دعا بھی سکھلائی، اٹھتے وقت کے الفاظ بھی سکھائے۔ اسلام نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ شریف سے شروع کر لینا، اور جب ختم کرنا تو الحمدللہ پہ ختم کر لینا۔ جب تمہیں کوئی چیز بھلی لگے تو پھر ماشاءاللہ کہہ لینا، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگو اللہ اکبر کہا جائے، اور اونچائی سے اترنے لگو تو سبحان اللہ کہا جائے۔ گویا ہر موقع پر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، رب کریم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت حضور اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اپنے رب کریم کا ذکر رہتا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لینا۔ آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے مختلف اسماء کا، مختلف ناموں کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماء تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی، فرمایا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ صورتوں کے فضائل بیان کیے۔ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا، اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان کی، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے۔ تو یہ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے، تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے ان باتوں؟ نہیں، ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ تو پھر جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات غور کرنے کی ہے، جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس فضیلت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جو نبی پاک نے بیان کروائی، اور پھر ہم اس فضیلت کی روشنی میں ان اذکار کو کرنے کی کوشش کریں، ان ساری باتوں کی طرف توجہ کریں۔ اور جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جس طرح آپ کے وجود کی غذا ہے، روٹی، کھانا، پانی، ہوا، صحت، سانس، یہ آپ کے وجود کو زندہ رکھتی ہے، تو ایک روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے رب کریم کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو کیا جاتا ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے جیسے طوطے نے کوئی لفظ رٹ لیے ہیں تو اب وہ بیان کر رہا ہے نا،
ہمارے صوفیاء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بڑی تسبیح پڑھتا ہوں پھر بھی بے سکون رہتا ہوں. تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو صحیح، لیکن اس طرح کرتے رہے جیسا طوطا رٹ کے کر رہا تھا. اگر غور کرتے اس بات پر، توجہ دیتے اس بات پر، اگر ان کا یہ ایک ذہن بن جاتا کہ میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں، جب ان کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ، تو پھر غور کرتے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک. اب یہ چیز جب ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ سے، ان کی روح سے ٹکرائے گی، تو جب انہوں نے کہا کہ میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، تو پاک ہے ان چیزوں سے جن سے لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو اب جب کہا کہ وہ پاک ہے اور اس نے جو چیز بنائی ہے وہ حسین و جمیل ہی بنائی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس نے ہر چیز بہترین نقش و نگار کے ساتھ بنائی ہے، تو بتائیے کہ جب یہ سبحان اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ کر اللہ کا یہ ذکر کیا گیا، تو اب اس طرح نہیں ہو گیا کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بکھر گئی ہو. اب یوں نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے بالکل ساری طبیعت ٹھنڈی اور پھولوں کی طرح ہو گئی. ویسے نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے اللہ نے کوئی قوت، طاقت اور روحانیت عطا کر دی. اور پھر جب کسی شخص نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اب آپ اندازہ فرما لینا کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا مالک ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کی کوئی جھوٹی تعریف نہیں کروں گا، مجھ سے کسی کی خوشامد نہیں ہوتی. اور کوئی کتنا بھی اونچا چلا جائے، یہ ساری تعریفیں کمزور ہیں، حدود والی ہیں. ایک رب ہے الحمدللہ، جس کے لیے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں اسی رب کے لیے. اور جب کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. وہ پھر کیا کبھی کسی سے ڈرے گا؟ وہ کسی چیز کا خوف طاری کرے گا؟ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کے نفسیات پر حاوی ہو سکے؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے. تو وہ کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے رعب کا شکار نہیں ہوگا. وہ کبھی کسی کی دولت، کسی کا اقتدار، کسی کی قوت اور کسی کی ظاہری طور پر تھوڑی بہت چمک اسے خیرہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اکبر صرف اللہ ہی. تو اب اس کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی، بہت بڑی ہمت آئے گی، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرے گا. تو یہ جب تھوڑا سا غور کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو پھر یہ ذکر الہی اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، پھر اس کو سکون دیتا ہے، پھر اس کو قوت ملتی ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کرے، مثل الحی والمیت، ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو زندہ اور مردہ ہوتے ہیں. گویا ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کروڑوں روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کا سرمایہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں. وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا جانا پہچانا جاتا ہوں، بڑا سمجھا سکھایا جاتا ہوں، بڑے لوگ میرے نام سے آگاہ ہیں، شعوری طور پر میں ایک بڑا آدمی ہوں، لیکن ہے مردہ. اس لیے کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے، زندہ وہ ہے جس کا مصلی آباد ہے، زندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کو یاد کرتی، زندہ وہ ہے جس کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آج قرآن شریف کھول لوں. زندہ تو وہ ہے جس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج لاؤ نا تسبیح، تھوڑا سا درود و سلام اپنے محبوب پہ پڑھوں. زندہ تو وہ ہے جو کبھی کبھی اس کی یاد میں محو ہو، اکیلے بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جس کو یاد کر کے محو ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، ذکر الہی انسان کو زندہ رکھتا ہے، توانائی دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے، اس کو سکون کی دولت دیتا ہے. اپنے معاملات کو جب ترتیب دیں تو اذکار کی پابندی کریں. ہمارے جو طریقت کے سلسلے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر طریقت کے سلسلے دو کام کرتے ہیں. ایک تو عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، نظریات کی صفائی کرتے ہیں. جو کمزور یقین والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یقین پختہ کرتے ہیں. جو رب کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی چاہت پیدا کرتے ہیں. یہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کی روحوں کے اندر مستند صحیح عقائد اور یقین کی دولت لوگوں کو دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ذکر کے طریقے بتلاتے ہیں.
یہ لوگوں کو اذکار کی طرف مائل کرتے ہیں، جو لوگوں کا شوق، ذوق، مزاج ذکر کی طرف مائل کرتے ہیں۔ عقیدے کی پختگی دینا اور لوگوں کو اللہ کی یاد میں لگا دینا۔ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلاں تے آئی تے پھر جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ صوفیہ مختلف اذکار بتلاتے ہیں۔ آپ کسی بھی سلسلہ طریقہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پڑھنے کو بتایا جاتا ہے۔ اب کیا ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ ہم شیخ کی بارگاہ میں گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کچھ پڑھنے کو، کہیں بھی آپ جائیں آپ کو کوئی استغفار بتا دے گا، کوئی کلمہ شریف بتا دے گا، کچھ نہ کچھ بتایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری اذکار کی جانب توجہ نہیں رہتی، ہم ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے لیے جو کام سب سے مشقت والا ہے وہ ہے ذکر۔ اچھا بڑا عجیب آدمی ہے نا جو کسی کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ لے اور چاہتا بھی پاس ہونا ہے پر کتاب کھول کے نہیں دے کے پڑھنا چاہتا، نمبر بھی چاہتا ہے میرے 100% ہو، لیکن کہتا ہے مجھے کتاب نہ پڑھنی پڑے، تو یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ آپ کو نصاب پڑھنا ہے اور نصاب کی تیاری کرنی ہے اور پھر نصاب کے مطابق آپ کو چلنا ہے، آپ کا ایک نصاب ہے۔ تو طریقت ایک یونیورسٹی کا نام ہے، جب آپ طریقت کے شعبے میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ کو اذکار بتائے جاتے ہیں، آپ کو وہ اذکار کرنے ہیں، وہ وظائف پڑھنے ہیں، ان پر آپ کو توجہ دینی ہے، ان پر آپ کو غور کرنا ہے۔ تو ذکر جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نصیب ہوں گی جن کا نفع ہوگا۔ تو ہمارے صوفیاء ایک تو تنہا ذکر کرتے، پھر اجتماعی ذکر کا بھی سبق دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، اور حضور فرماتے ہیں ان پر سکینہ اترتا ہے اور وہ ایک جماعت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے۔ تو ایک تو انفرادی ذکر، پھر جو مجالس سے ذکر ہے، محافل ذکر ہے، ان کی افادیت یہ ہے کہ جب جمع ہو کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، پھر اللہ کا فضل ان کی نگہبانی اور خبرگیری کرتا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں، جہاں بیٹھیں اجتماعی طور پر وہاں بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھیں، رب کریم کا ذکر کریں۔ ہمارے ہاں اب خلوت میں بیٹھنا، تھوڑا سا لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، یہ لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ ذکر میں تو بیٹھ نہیں سکتے، عبادت کے ساتھ کوئی دلچسپی رہی نہیں، معاذ اللہ، وظائف پڑھنے کا کوئی ذوق نہیں، تو تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتے۔ حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھروں کو لازم کر لو، یعنی بلا وجہ ضرورت گھروں سے نہ نکلو، اپنے گھر میں رہو، اذکار کرو، عبادت کرو۔ یہ اگرچہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کچھ اوقات ایسے ملتے ہیں کہ سرکار خلوت میں تشریف لے جاتے ہیں، تنہائی میں بالکل الگ تھلگ ہو کے کچھ عبادت حضور نے تنہائی میں کچھ ذکر کیا ہے، الگ ہو کر۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام مہینوں غار حرا میں رہا کرتے تھے، وہاں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اگرچہ حضور کے ذمے تبلیغی ڈیوٹیاں ہیں، سرکار کے ذمے جہاد کے بہت سارے معاملات ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے 23 سالوں میں پوری دنیا کو انقلاب آشنا کرنا، لیکن اس کے باوجود رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو مجھ سے فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں، وہاں بھی تنہائی میں کھڑے ہو جاتے۔ تو نبی پاک نے ہمیں بتلایا کہ کچھ وقت تنہائی کا تمہارے رب کے ساتھ گزرنا چاہیے، کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں بالخصوص یہ کوشش کریں اور بالاہتمام یہ کوشش کریں کہ کچھ اوقات اللہ کی بارگاہ کے ساتھ گزریں، کچھ وقت دعاؤں میں، التجاؤں میں، راز میں، نیاز میں۔ لیکن نہ کتنا اپنے آپ کو ہلکا لوگ محسوس کرتے ہیں کسی بندے کو اپنا دکھڑا سنا کے، کتنا لوگ ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے اپنا فقر بیان کرے اللہ اسے غنی نہیں کرے گا، اور فرمایا جو اپنے رب کے سامنے اپنا فقر بیان کرے گا جلدی یا دیر سے اللہ اسے غنی ضرور کرے گا۔
آپ مصلی پہ بیٹھے، اپنی خلوت کو مضبوط کریں، کچھ نہ کچھ تنہائی کی عبادت تھوڑا وقت نکال کے، رات کو، صبح کو، جیسے آسانی ہو، ضرور اس پر توجہ دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے پیغام سے، اپنی گفتگو سے ہمیں اس طرف مائل کیا۔ تو ایک بات آخر میں اور جو بڑی سمجھنے والی ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غافل ہو گیا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہو گئی ہے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، وقت غفلت میں زیادہ گزرتا ہے۔ بندہ غافل کب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کا دل چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پر غور فرمائیے، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ جب بندہ کرتا ہے نا اللہ کا ذکر تو یہ بندے کا دل چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ غافل ہوتا ہے، پہلے بندہ غافل ہوا ہے، پہلے اس نے ذکر چھوڑا ہے۔ اگر یہ ذکر نہ چھوڑتا تو شیطان اسے غافل نہ کرتا۔ تو آپ اگر شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، تسبیح کریں اللہ اللہ، وہ بھاگ جائے گا۔ اگر آپ غفلت کی چادر اتارنا چاہتے ہیں، آپ بستر میں اٹھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تو آپ ایک دفعہ ہمت کریں تو صحیح، وضو کریں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ کتنی قوت دیتا ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ جب آپ ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کے نکلیں گے اپنے بستر سے اور بچھائیں گے مصلی اور کریں گے اللہ اللہ، تو دیکھیے کس طرح اللہ آسانی کرتا ہے۔ ہم اپنی اس غفلت کی بنیاد پر اس کو آواز دیتے ہیں کہ آجا میرے ساتھ دوستی کر لے۔ تو شیطان اتنی طاقت نہیں ہے کہ بندہ مومن پر غلبہ پا سکے، وہ تو اللہ کے مخلص بندوں پر غلبہ کر ہی نہیں سکتا۔ صرف بات اتنی ہے کہ جب ہم غافل ہوتے ہیں، جب ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم یہ ذوق ہی نہیں پیدا کرتے کہ میں کچھ اللہ اللہ کر لوں، اپنی طبیعت کو لگائے ذکر میں، اپنا مزاج، اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنی روح، اس کو اللہ کی یاد کے ساتھ محو کریں۔ ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں، حکم کسی اور کا مانتے ہیں، چھت پہ رب کریم کی رہتے ہیں۔ اس طرح نظام نہیں چلتا۔ میرے بھائی یاد رکھ لو، گناہوں کی سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی، یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی۔ میں نے درس پہ کہا تھا، پھر بات کہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر۔ دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ دیکھیں نا ایک آدمی سیاستدان ہے، اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے، انقلاب آ جائے گا، میں غریب کا بھلا کر دوں گا، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، میں مجبوروں کی مدد کروں گا، میں دکھیوں کی مدد کروں گا، مزدوروں کو۔ اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے، اچھا اس نے پیغام دیا، اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا۔ لوگ اس کے گرد بھی گئے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے، لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے، جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کی، لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ لوگوں نے پوری، اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے، جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا۔ آج دھوکہ دے لیا، لوگوں کو پیچھے لگا لیا۔ یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے، اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا، قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا، کھل جائے گا یہ دھوکے باز۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکلا۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی، بوجھ باہر نکال دے گی۔ ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ کبا پہن کے، بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا، لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے۔ اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی، مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا۔ میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے۔
لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا، تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا، لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی، اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی، ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا، ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی۔ اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتا نا، تو بتا نا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو، لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا، ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑے گے۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھیں تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا خراب ہو؟ بولیے گا۔ نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا کنوں کا باغ، بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے، ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے، چل گئی نا اس کی۔ حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہ یہ خراب تو نہیں ہو گئی؟ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیت، تو نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا، جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے،
اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے آج میں نے محنت زیادہ، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دیتا، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا، ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی، تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے، پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ، یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے، آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پر کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی، بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ، حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے، کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی،
کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے کہ چلو بھائی چلو، فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو، مہمان بڑے جمع ہو گئے۔ اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے، بڑے بڑے قد کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں۔ وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے ہیں، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے۔ جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے پھر روئیں گے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں۔ میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ واپس آ جائیں، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہی دفن کر دیں، ہاں اگر اس کا کچھ پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔
او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے۔ بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے۔ تیاری ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا۔ آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں۔ بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، حساب اپنا اپنا دینا۔ کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے۔ لہٰذا مہربانی فرمائیں، ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے۔ فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا، آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا، اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، کہیں نالج ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں، میرے شہر والے جاہل ہیں، میرے خاندان والے پڑھے نہیں۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو خراب کر دے گا۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں۔ دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقوی، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت۔ یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقوی، اپنی مرضی کا معیار۔ مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا، تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آیا۔ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات۔ تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی۔ تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا، اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ تھوڑا دیں ایک سیمنٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے۔ تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا۔ گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز۔ اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھ۔ جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہو ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو تم کیا اپنی عقل کے زور پہ پڑھ رہا؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 پارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 پارے پڑھ کے رویا کر، اگر مالک تو بڑا قریب نہیں،
بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن نہیں حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے۔ رویا کر پڑھ کے، رویا کر راتی ساری کر کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ، مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا۔ لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کی حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے ہیں میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دیں، قیامت میں رسوا نہ کر دیں۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑ۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہے، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں۔